بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلى هذا يقصد الحكم في قوله اچھیت وعلي ألف أو على هذا الجدار وقوله عبدي او پچھتفی وقوله ہو کول پیچھے فی کے وقوله فی چاہ بھی نہیں چلی گئی. وقوله عبدي أو حماري حر ولا يلزم على هذا إذا قال لامرأته صبر او بلا تھی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ چل رہا تھا کہ امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک مجاز خلیفہ ہے حقیقت سے لفظ کے حق میں. لفظ ٹھیک ہو، ترکیب ٹھیک ہو، اگرچہ حقیقی معنی محال ہی ہو، ہم مجاز کی طرف رجوع کریں گے. اور صحابین رضی اللہ عنہما کے نزدیک مجاز خلیفہ ہے حقیقت حکم کہ پہلے وہاں حقیقی معنی مولوی جی بن سکتا ہے لیکن کسی معنی کی وجہ سے اس پر عمل نہیں ہو سکتا تو آپ مجاز کی طرف. لیکن اگر حقیقی معنی محال ہے تو کلام کلام ان دی مثال کہ مولا نے بڑی عمر والے غلام کو کہا ہاذا ابنی. صحابین کے نزدیک کلام لغو ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. امام صاحب کے نزدیک رجوع کریں گے مجاز کی طرف، چونکہ ظہور محرم کا بندہ مالک بنے تو وہ آزاد ہوتا ہے، لہذا یہاں مراد آزادی ہوگی، وہ غلام آزاد ہو جائے گا. اب اس پر ایک اور مثال یخرا جو اسی قانون پر ایک اور مثال توجہ کرے جی ذرا. صحابین فرماتے ہیں اگر حقیقی معنی بن نہیں سکتا، حقیقی معنی تو کلام لغو. امام صاحب فرماتے ہیں معنی وہ کلام ٹھیک ہو تو حقیقی معنی مجازی معنی کی طرف رجوع کریں گے. توجہ جی، مولوی اکرام نے اقرار کیا کہ ابراہیم کے لیے مجھ پر 1000 ہیں یا اس دیوار پر 1000 ہیں. مولی ابراہیم دا میں 1000 روپیہ دینا ہے یا اس کندھ نے 1000 روپیہ دینا ہے. انج گل کی اقرار کیتا کہ بے فلانے دا میں 1000 دینا ہے یا میں 1000 دینا ہے تو ٹھیک ہے تے کندھ تے 3000 ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے. صحابین فرماتے ہیں کہ یہاں آ گیا اوش. کون آ گیا؟ او طاقت الامرین کے لیے کہ یہ 1000 کسی ایک پر ہے، یہ تعین کو نہیں ہوا کس پر ہے. اب اس ایک میں سے ایک شے وہ ہے جو اس کی مکلف ہی نہیں ہے. کون؟ کندھ شریف. کون؟ اس پر تو کوئی 1000 ہو ہی نہیں سکتا کہ ہو سکتا ہے. اور ادھر تعین کو نہیں ہے، بچ کون آ گئے؟ او طاقت الامرین کے لیے تو تعین تو ہوئی نہیں کہ وہ کون ہے، تو ان میں سے ایک وہ ہے جس پر 1000 ہو نہیں سکتا، لہذا یہ کلام لغو ہے. لہذا ہے یہ کلام میں اگلی پڑھ لئیے. اس نے کہا عبدی او حماری حرن، میرا غلام یا میرا کھوتا آزاد ہے. کیا انہیں آزاد ہے. صحابین فرماتے ہیں درمیان میں او آ گیا ہے وہ احد الامرین کے لیے ہے. ان دو میں سے ایک مراد ہے لال تعین، تو ان میں سے ایک وہ ہے جو آزادی کا مکلف جو نا مستحق نہیں ہے. کون؟ کھوتا. غلام تو ہو سکتا ہے. اب دونوں میں سے کون مراد ہے؟ تعین کو نہیں، بچ او آ گیا. کی آ گیا؟ او آ گیا. لہذا یہ کلام لغو ہے. کن کے نزدیک؟ اینی کو تقریر کر
اسی قانون پر اسی قانون پر اس مثال کی تخریج ہے. اس مثال کی اور تخریج ہے. تخریج کا مطلب ہے دا حل اسی پر. مثال کے طور پر مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ فلانے کا مجھ پر فلانے کا مجھ پر ہزار ہے یا اس یا اس دیوار پر ہے. فلانے کا مجھ پر ہزار ہے یا اس دیوار پر ہے. مجھ لفظ یا تے ٹیلی. جی. تو صاحبین فرماتے ہیں فرماتے ہیں بچ آ گیا او یہاں آ گیا او تاخد الامرین کے لیے بھئی یا ما قبل تے یا ما بعد. اور ادھر یہ ہے کہ ان دو میں سے ایک جو ہے وہ اس کے ذمہ ہزار ہو، یہ تو محال ہے. محال ہے. سمجھے؟ یہ تو محال ہے. محال ہے. لہذا یہ کلام لغو ہے. چونکہ محال ہے اور تعین مولوی جی ہے کوئی نہیں ہے. تو لہذا اسی طرح اس نے کیا کہا؟ اسی طرح اس نے کہا کہ میرا غلام یا میرا کھوتا آزاد ہے. آزاد ہے. تو یہاں بھی اس نے دو کو جمع کیا او کے ذریعے. ایک وہ جو آزادی کا مستحق ہے، ایک وہ جس کے ساتھ آزادی اور غلامی کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور ڈنگراں نال کوئی تعلق نہیں آزادی غلامی دا، انساناں نال ہے. سمجھ آئی؟ حکومت ماجرو نہیں کہہ سکتا ساڈی غلام ہے جی، ساڈی یہ نوکر ہے جی، بلکہ چودھری دی مجھ دے نوکر نے کہ کوئی نہیں پٹھے پہن دے دودھ پی لینے دفعوں پر ایویں کہ نہیں. ہاں مطلب ہے جی. تو یہاں بھی او ہے. یہ او جو ہے ان میں سے ایک جو ہے وہ تو آزادی کا مستحق ہے، دوسرے کے ساتھ آزادی کا تعلق ہی نہیں ہے. کھوتے کا آزاد ہونا یا غلام ہونے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. لہذا یہ بھی کلام لاغو ہے. امام صاحب فرماتے ہیں جنا عقل بالغ جنا ان دی گل دا کچھ وزن ہے. تو وہ یہ ہے بابے نے دسیا بھی امام صاحب فرماتے ہیں جنیوں رولا ہے او دا کندہ. تو حرف عطف جو ہے وہ ایک دوسرے کے معنی میں آتے رہتے ہیں. حرف عطف ایک دوسرے کے معنی میں آتے رہتے ہیں. لہذا دونوں جگہ او بمانا واؤ ہے. مکلف کی کلام کو ٹھیک کرنے کے لیے او بمانا جب واؤ ہے تو معطوف علیحدہ ہو گیا، معطوف علیحدہ ہو گیا. لہذا لہو علیہ الفن علیحدہ ہو گیا. او علی ھذا الجدار علیحدہ ہو گیا. معطوف علیہ پر حکم جاری ہو جائے گا، معطوف لغو چلا جائے گا. لہذا اس کو ہزار دینا ہوگا. اسی طرح عبدی او ہماری حرن، تو حرن کا تعلق دونوں کے ساتھ ہے. تو اب جہاں واؤ او بمانا واؤ ہے، معنی یہ ہے کہ میرا غلام آزاد ہے اور میرا کھوتا آزاد ہے. تو معطوف علیہ علیحدہ، معطوف علیحدہ. تو لہذا معطوف علیہ پر حکم جاری ہو جائے گا، معطوف لغو چلا جائے گا، غلام آزاد ہو جائے گا، کھوتا کاری روے دا. یہ کہہ رہے نے فرمایا امام صاحب ہاں بھی تقریر کر کیا کہ جی نے فرمایا کہ بندہ عاقل بالغ ہے، عزیز ہے، چنگا بڑا سیانا ہے. سارے امرود کھاندا لوکاں تے چوری سیانا تو تاں ہی کھا کے تے پتہ نہیں لگتا کیڑے پاس نکل گیا. کہ بندہ عاقل بالغ ہے، اس کی کلام کا کلام جو ہے اس کو لغویت سے بچائیں. لہذا اس میں آ گیا او، اور رولا سارا او نہیں پائے نا، لال تعین دے ٹل لینا. تو فرمایا کہ یہ او حرف عطف ہے. تو ایک جنس کے جو حروف ہوتے ہیں ایک دوسرے کے معنی میں آتے ہیں کہ کوئی نہیں ہیں؟ آتے ہیں جو ایک دوسرے کے معنی میں. تو یہ او بمانا واؤ ہے، او بمانا ہون دا معنی کرو. اب جو فلانے کے لیے مجھ پر ہزار ہے اور اس دیوار پر، تو معطوف علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہاں معطوف علیہ تو ٹھیک ہے، معطوف کا مسئلہ ہے. لہذا یہاں دونوں صورتوں میں معطوف علیہ پر حکم جاری ہو جائے گا اور معطوف لغو چلا جائے گا. لہذا اس پر اظہار لازم، اس کا غلام آزاد. اور سمجھیے کو گل بولی او بمانا جس لئے واؤ ہو گیا تو معطوف علیہ بکھرے ہو گئے. تو لہذا معطوف علیہ پر حکم جاری، معطوف لغو چلا گیا. اور اسی پر کس پر ایل اصل مذکور ہو، اور اسی پر نکالا گیا حکم قائل کے قول میں. کوئی قائل کیڑا قول، اس کے لیے اور کسی کے لیے مجھ پر ہزار ہے یا اس دیوار پر. امام صاحب کے نزدیک اور اس دیوار پر.
اچھا جی، اور نکالا گیا حکم قائل کے قول میں میرا غلام یا میرا گدھا آزاد ہے۔ امام صاحب کے نزدیک میرا غلام آزاد ہے اور میرا کھوتا آزاد ہے جی۔ اور اسی پر نکالا گیا حکم قائل کے قول کے میں کہ اس کے فلانے کے لیے مجھ پر 1000 ہے یا اس دیوار پر، اور قائل کے قول میں میرا غلام یا میرا گدھا آزاد ہے۔ وہ سنیا جی بھی او کو اور رکھا ہے کنہوں نے؟ صاحبین نے، پھر حکم ثابت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ او اخذ الامرین کے لیے امرین میں سے ایک وہ ہے جو اس کا مکلف ہی نہیں ہے، لہذا ساری گل ہوگی جی، پہلے ساری گل کلام لغو چلے گی جی۔ اور اسی پر نکالا گیا ہے حکم قائل کے قول میں فلاں کے لیے مجھ پر 1000 ہیں، کچھ چیز 1000 ہے، 1000 ہے نہیں اور نکالا گیا حکم قائل کے قول میں میرا غلام یا میرا گدھا آزاد ہے۔ اگے جی، ولا يلزم على هذا اذا قال لامراته هذه ابنتي اچھی ولها نسب معروف من غيره حيث لا تحرم عليه ولا يجعل ذلك مجازا عن الطلاق سواء كانت المرأة اصغر سنا منه او اكبر کا کبرا اکبر نہیں یار، سغرا تے کبرا ہونی ہے کہ عورت اصغر اکبر تے نہیں نہ ہوندی جی، عورت کیا ہونے سغرا تے کبرا ہونے والی کتابت دی غلطی تھی گی نا، سمجھی جی؟ اور کانت المرأۃ سغرا تے کانت المرأۃ کبرا، اصغر اکبر نہیں، اے سغرا کبرا کی کبرا۔ لے انا نال جواب ہے، پہلو سوال پڑھ لئیے، سوال ہے اس کا جواب دینا ہے، سوال ہے اس کا جواب پہلے مسئلہ سمجھیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص نے ایک بندے شادی کی تھی کسی جنانی نال تے پتہ ہے فلانے دی تھی ہے، کن دی ہے؟ مشہور ہے فلانے دی تھی، تے انہیں اندے نال شادی کر کے لے آندی، سمجھیے؟ شادی کر کے تے انہیں ایک دن آکھیا بیوی نو ہاذا ابناتی، اے تا میری بچڑی ہے، اے تا میری بچڑی ہے، اے بول دیتا ہے ہاذا ابناتی، اے میری تھی ہے جی۔ اور حالانکہ نسب اس کا معروف ہے، اندی تھی نہیں، اے کسی اور دی ہے، سارا جان ہے، تے اے نے انہوں کی آکھیا ہے میری تھی۔ تو یہاں امام صاحب اور صاحبین سارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہاذہ ابنتی بول کر اس سے مراد اصلی معنی تو ہو نہیں سکتا، اصلی معنی تے مجازی معنی سی اندہ طلاق، کیونکہ پیو تے تھی کی ہوندی ہے حرام، پیو تے حرام ہے، تے لہذا یہ تو حقیقی معنی تو بن نہیں سکتا، چونکہ اندہ پیو پتہ ہے وہ ٹانگا مانا ہے، وہ اندہ ابا اس کڑی دا، سمجھے؟ لہذا مجازی معنی بجے میں پیو تے تھی حرام، ایمیں یہ حرام ہو جائے، کی مطلب طلاق بینا ہو جائے، کی ہو جائے؟ لیکن سب حنفیوں کا فتویٰ ہے اس کو طلاق بینا نہیں ہوگی، اس کو طلاق بینا نہیں ہوگی، سن دے ہو، اس کو طلاق بینا نہیں، اور نہ بنایا جائے گا اس جملے کو مجاز طلاق سے، اس جملے کو طلاق سے برابر ہے کہ زنانی عمر چھوٹی ہوئے یا وڈی ہوئے، اور غلام میں تو فرق تھا، زنانی باویں وڈی عمر تے باویں دو صورت ہے، ہاذہ ابنتی ان دا نسب معروف ہے، ان دے نال طلاق واقعہ نہیں ہو گئی، سنی جائے گل ان دے نال اے بے مسئلہ انہوں آکھو نہ پھر انہوں سوال بنائے، بے سوال کی میں بنیا۔ ہاں بھائی، کسی شخص نے کسی عورت سے شادی کی اور وہ جو عورت ہے اس کا نسب مشہور ہے، تو
تو اس نے اس بیوی کو کہا ہاذا ابنتی، اوے ہاض ہی ہوئے ہی ابنتی، یہ میری بیٹی ہے. میری بیٹی ہے. ہاں تو اب وہ جو ظفر بس تو نہ پکڑے جھگڑا شگڑا تھی ونجے بھی کون نال تے بندہ کہ جمٹ دھی لگنی. ہاں بے شابہ جی تو وہ جو بھئی تھی نہ تو کچھ نہیں نا جی. ہاں بھائی وہ جو عورت ہے وہ حرام نہیں ہوگی، وہ عورت مرد پر حرام نہیں ہوگی. پہلے سمجھے نا. جی. حاضی ابنت اس کا ایک حقیقی معنی میری نسبی بیٹی، نسبی بیٹی. تو وہ تو ہے نہیں چونکہ اس کا نسب مولوی جی معروف معروف ہے. اب دوسرا مجازی معنی ہے کہ جیسے بیٹی باپ پر حرام ہے تو یہاں حرمت والا معنی مراد لیں یعنی طلاق بینا کہ یہ طلاق بینا واقع ہو. تو یہاں مجازی معنی کی طرف رجوع نہیں ہے. مجازی معنی کی طرف رجوع نہیں ہے، ہاں عورت مرد سے بڑی ہو یا چھوٹی ہو. جتنی بھی ہو. جی. سمجھائی. اب سوال یہ ہے حاضی ابنتی یہ جملہ ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں؟ جی ٹھیک ہے. مبتدا خبر ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں؟ صاحبین کے نزدیک تو ٹھیک ہے نہیں سوال. امام صاحب کے نزدیک امام صاحب کے قانون کے مطابق سوال ہے کہ یہ جملہ ٹھیک ہے جب حقیقی معنی نہیں بن سکتا وہ تو محال ہے چونکہ نسب معروف ہے. تو چونکہ مجاز خلیفہ ہوتا ہے کس کا؟ کس میں؟ تو چونکہ جملہ ٹھیک ہے تو لہذا مجازی معنی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، طلاق واقعہ ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہوتی جی؟ سمجھی ہوں اے سوال ہے تھی کیا کہ جی سوال یہ ہے کہ جب حاضی ابنتی یہ جملہ ٹھیک ہے اور حقیقی معنی نہیں بن سکتا کیونکہ اس لڑکی کا نسب معروف ہے، اس کی بیٹی نہیں ہے، تو حقیقی معنی محال ہے. حقیقی معنی تو صاحبین پر تو اعتراض اس لیے نہیں ہے نا، وہ تو کہتے ہیں پہلے حقیقی معنی بن سکتا ہو تب مجازی معنی بنائیں گے، تو وہ تو بن ہی نہیں سکتا. سوال امام صاحب پر ہے کہ بھی آپ کہتے ہیں خلیفہ کس میں لفظوں میں، تو جملہ تو ٹھیک ہے. جیسے اس نے بڑے غلام کو کہا تھا میرا بیٹا ہے تو حریت مراد لی تھی کہ نہیں، تو یہاں بھی کیا ہونا چاہیے؟ یہاں بھی مجاز کی طرف ہونا چاہیے. حقیقی معنی تو یہ نا کہ میری بیٹی تو وہ تو بن نہیں سکتی چونکہ اس کا نسب معروف ہے، وہ فلانے کی بیٹی ہے. اب دوسرا کیا تھا مجازی معنی، وہ کیا ہے؟ طلاق اس لیے نا کہ جس طرح بیٹی باپ پر حرام ہوتی ہے تو یہ بول کر مراد کیا ہوتا ہے؟ طلاق. تو طلاق ہونی چاہیے، حالانکہ کیا فرماتے ہیں؟ طلاق نہیں ہوتی. تو کیوں نہیں ہوتی؟ یہاں مجاز کی طرف رجوع کیوں نہیں کیا گیا؟ وہ سمجھی گل لے ہن ترجمہ کرن دا دھیان نال. اور نہیں لازم آتا اس پر اے ولا یلزم الاراد. اگلے بار جب تھوڑے کو دو صفحہ ہوئیے اور جتنے جی بارد روکی نا لِأَنَّ هَذَا کی اور لینا تھا لکھے متعلق بقولی ولا یلزم علی هذا لکھے. اے بھی اس سوال دا اتھو جواب دینا لینا تو وچو ساری تقریر اور نہیں لازم آتا اس پر جب کہا شخص نے اپنی بیوی کو حاضی ابنتی اور حالانکہ بیوی کے لیے نسب معروف ہے اس کے غیر سے. کس کے غیر سے؟ اور لکھے اس لیے کہ اگر عورت ہو نا مجولہ تو نسب تو پھر نسب ثابت ہو جائے گا اور حرام ہو جائے گی. نسب ثابت ہو جائے گا لیکن شرط ہے کہ اینی چھوٹی ہوئے کہ اینی تھی ہو سکتی ہے جی. ہم عمر ہون تے پھر تین تھی ہو سکتی جی. کو ماں دے پیٹ چ نے بیاہ کر کے تے پھر چیڈی کو کڑی پرلے پیٹ چ نہیں جما چھڈی سی این تے نہیں نا. تو مطلب ہے کہ بھی عمر چ اینا فرق ہوئے مولوی جی کہ ایڈے بندے دی ایڈی تھی ہو سکتی ہے تے کڑی دے نسب دا پتہ نہیں تھی کندی ہے تے جن دے نال بیاہ ہویا او دعویٰ چ کرے میری تھی ہے تے جناب فوراً کڑی حرام ہو جائے گی. فوراً وہ حرام مرنے والا حرام نہیں. مطلب یہ بیوی نہیں رہے گی کدے بھی ختم ہو. تو نسب اندہ معروف ہے. نسب اندہ کیونکہ نہیں حرام ہوتی کون؟ بیوی علیہ کس پر؟ زوج پر. یہ حرام نہیں ہوتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور نہیں بنایا جائے گا اس کو. نہیں بنایا جائے گا کس کو؟
हाज़िही इब्नती। और उतले पासे लिखी जैसा कि बनाया गया मौला के कौल अपने गुलाम अकबर को की आख्या सो हाज हाज़ा इब्नी। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਾਂ ਮਜਾਜ਼ ਵੱਲ ਗਏ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਗੁਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਜਾਜ਼ ਵੱਲ ਰਜੂ नहीं किंदे को मजाज और नहीं बनाया जाएगा इसको मजाज तलाक से नहीं बनाया जाएगा इसको मजाज तलाक से बराबर है वो औरत बड़ी उम्र में ज़ौज से वो बड़ी नहीं हो छोटी वाजे हो या बड़ी हाँ जी और नहीं लाजिम उस पर जब कहा सोच ने अपनी बीवी को हाज़िही इब्नती, हालांकि बीवी के लिए नसब मारूफ है ज़ौज के गैर से, तो इस वक्त नहीं हराम होगी ज़ौज पर और नहीं बनाया जाएगा ये मजाज तलाक से। बराबर है कि हो औरत छोटी उम्र में उससे या बड़ी। और नहीं लाजिम इस पर जब कहा नहीं लाजम आता और नहीं लाजिम आता इस पर जब कहा ज़ौज ने अपनी बीवी को हाज़िही इब्नती और बीवी के लिए नसब मारूफ है ज़ौज के गैर से, इस वक्त नहीं हराम होगी ज़ौज पर और नहीं बनाया गया नहीं बनाया जाएगा इसको मजाज इसको मजाज तलाक से। और बाजिया भी हाज ये बनाती जो नसब मारूफ है ना ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਮਜਾਜ਼ੀ ਮਾਨਾ ਬਣਨਾ ਕਿਹੜਾ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਧੀ ਹਰਾਮ ਹੈ ਨਾ ਇਵੇਂ ਬੀਵੀ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਕ ਬਹਿਨਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਏ ਬਨਕਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏ बराबर है कि वो औरत छोटी उम्र में ज़ौज से या बड़ी समझ आए ना जी ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਰਤਾਂ 'ਚ ਫਤਵਾ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਕ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਕਿਉਂ لأن هذا اللفظ لو صح معناه لكان منافيا للنكاح। एक मिनट में ओके देंगे और पीछे काशिया सी हो पिछ लेते हैं और फिर बाद पढ़ने के पूरा कर लो बिस्मिल्लाह जी पढ़ो लेना समझो करे जी जवाब सवाल दा लकाना मुनाफियन लिन्निकाह फयकून मुनाफियन लिहुक्मिही फहुव तलाक वला इस्तिआरता मा वजूद तनाफी बिखिलाफि कौली। बस जवाब तवज्जो करा जी निकी जी तमीद वो ये है लफ्ज़ का हकीकी माना मुराद ना लेना ते मजाज की तरफ रुजू करना ये तब होता है जब लफ्ज़ के हकीकी और मजाजी माने के दरमियान ठा दी आवाज़ ना आउंदी होवे उन्हां विच मुनाफात ना होवे उन्हां विच अगर बुनियादी इख्तलाफ हुआ तो फिर मजाज की तरफ रुजू क्योंकि मजाज के लिए ताल्लुक ज़रूरी है मजाज के लिए तो अगर उनमें मुनाफात है ना लफ्ज़ के मौजूला में और दूसरे गैर मौजूला में तो फिर हकीकत को छोड़कर मजाज की तरफ रुजू पहले कानून समझो जी। और रगो आ रहा है वला इस्तिआरा था इस्तिआरा में नहीं मजाज नहीं मजाज वजूद मनाफी के बावजूद कि जदों मौजूला के लफ्ज़ के मौजूला और गैर के दरमियान क्या हो तो वहाँ मजाज नहीं बन सकता पहले कानून समझो वहाँ मजाज नहीं बन सकता। हुण वापस आओ गल समझ आई है हुण समझो वो ये है कि ये जो तलाक होती है तलाक की ये किस तो बाद हुंदी है निकाह तो पहला कि निकाह तो बाद समझ आई। तो तलाक हुक्म है निकाह का तलाक भाई तलाक ता ही होनी जे पहले किसी का निकाह होना है तो एग्जामे हो तलाक हुक्म है निकाह कि नहीं भाई तलाक कदों होंदी है कि निकाह तो बगैर भी होंदी है निकाह होना तो तलाक होनी है ना और अगर तलाक मुअल्लक भी करिए निकाह तो फिर भी निकाह होवे तो तलाक होवेगी कि किसी ने कहा जब मैं इस औरत से शादी करूं तो इसको तलाक है तो उन शादी करेगा तो फिर तलाक वाक़या होगी तालीक भी निकाह तो बाद वाक़या होती वैसे नहीं होती गल समझो कि निकाह होगा तो तलाक अब तलाक हुक्म है किसका ऊंची बोलो की तलाक हुक्म है निकाह की तलाक हुक्म है निकाह मतलब ये निकाह होना है तो तलाक होनी हुण असा हाज़िही इब्नती ते निकाह नूं आमने सामने लियाउणा है जे इत्थे लड़ाई हो गई ना
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਾਹ ਉੱਤੇ ਮੁਤਫਰਰੇ ਵੇ ਕੌਣ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਖਾਨੇ ਚ ਪੈਂਦੀ ਕੋਈ। اب ہم نے دیکھنا زوج نے کی بولیا ہاذی تے ادھروں کی ہے انہوں نے آپس وچ دیکھنا ہے بھی یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں کہ نہیں. سنیں ہاذی ابنتی یہ میری بیٹی ہے، جو بیٹی ہو اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. بولو نہیں ہو سکتا. تو بیٹی ہونا اور نکاح ہونا ان میں منافات ہے. جی کیا؟ بیٹی ہونا اور نکاح ہونا ان میں منافات ہے. اگر بیٹی ہے تو نکاح نہیں ہے، اگر نکاح ہے تو بیٹی نہیں ہے، تو وہ کہہ رہا میری بیٹی ہے، میری. اگر جو نسب مشہور ہے پہلے حقیقی معنی کی طرف تب مجاز کی طرف جائیں گا نا، کہ حقیقی اور مجازی معنی میں منافات نہ ہو. تو اگر بیٹی ہوتی تو نکاح ٹھیک ہوتا. نہیں ہو سکتا. تو نکاح اور بیٹی ہونا یہ جمع نہیں ہو سکتا. ان میں کیا ہے؟ منافات ہے. منافات ہے. جب ان میں منافات ہے تو اب نکاح کے اوپر جو چیز متفرع ہے کون؟ طلاق. لہذا اب ہاذی ابنتی اور طلاق کے درمیان بھی کیا ہو گئی؟ منافات ہو. جب منافات ہو گئی ہے تو اب ہاذی ابنتی بول کر مراد طلاق لے یہ لے نہیں سکتے. یہ کیونکہ مجاز کے لیے تعلق ضروری ہے. مجاز کے لیے ضروری ہے. طلاق جس چیز پر متفرع ہونی ہے، کس پر؟ وہ اور ہاذی ابنتی یہ جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ بیٹی ہونا اور نکاح ہونا یہ جمع. اگر بیٹی ہے تو نکاح نہیں، اگر نکاح ہے تو وہ بیٹی نہیں. تو جب ہاذی ہی ابنتی بیٹی ہونا اور نکاح ان کے درمیان کیا ہے؟ جب منافات ہے تو جڑا نکاح نے کو پتر جمنا ہے کون؟ تو پھر اس کے ساتھ بھی منافات ہے. یہ وجہ ہے کہ اس جملے سے مجاز کی طرف رجوع نہیں کر سکتے، چونکہ حقیقی معنی اور مجازی معنی کے درمیان یہاں منافات اصل ہے نکاح کے ساتھ، اور طلاق متفرع کس پر ہے؟ اور نکاح پر واجہ ہو تو پھر لہذا اس کے ساتھ بھی منافات ہو. سمجھی؟ پھر سمجھ تقریر. جواب یہ ہے کہ حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی کی طرف رجوع کرنے کے لیے مولوی جی حقیقی اور مجازی معنی میں مناسبت اور تعلق ضروری ہے. اگر ان میں منافات ہو، ان میں کہ وہ جمع ہو ہی نہیں سکتے، تو پھر مجاز نہیں ٹھیک ہوتا. مجاز ایک قانون ہے. ہن واپس آؤ، بیٹی ہونا. اچھا دوجی گل، طلاق جو ہے یہ حکم ہے کس کا؟ طلاق حکم ہے نکاح کا. بھائی طلاق تا ہونی ہے جو پہلے. ہن نکاح کو اور بیٹی ہونے کو ہم آمنے سامنے کرتے ہیں، تو مولوی ویس بیٹی ہونا اور نکاح یہ جمع نہیں ہو سکتا، ان میں منافات ہے. کیونکہ اگر بیٹی ہے تو نکاح حرام ہے، اور اگر نکاح ٹھیک ہے تو بیٹی نہیں ہے. تو لہذا بیٹی ہونا اور ان میں کیا ہے؟ جب ان میں ٹکر لگ گئی تو نکاح کے نیچے جو چیز ہے اس کا حکم کون؟ لہذا بیٹی ہونا اور طلاق کے درمیان بھی منافات ہوگی. جب منافات ہو گئی تو اب ہاذی ابنتی بول کر مراد طلاق لے یہ نہیں لے سکتے. یہ وجہ ہے یہاں کہ یہاں منافات پائی گئی. یہاں آنکھوں جو پلے پہ ہے. پھر میں آنا جی شام تک لگا رہنے سے کام تھے جی. ہاں بھائی اب یہ ہے کہ حقیقی کوئی معنی ماڑا موٹا ہے دماغ کوئی نہیں کلندر سائیں لوگ. ہاں جی جواب یہ ہے کہ حقیقی معنی سے مجاز کی طرف تب رجوع کیا جاتا ہے کہ جب حقیقی معنی اور مجازی معنی میں منافات نہ ہو. یا منافات ہے منافات ہے وہ اس طرح کہ اسب طلاق متفرع ہے کس پر؟ نکاح پر. نکاح ہوگا تو طلاق ہوگی. اب ہم دیکھتے ہیں بیٹی ہونا اور نکاح ان کے درمیان منافات ہے. ان کے درمیان مناسبت نہیں ہے بلکہ منافات ہے. کیونکہ جہاں وزیر محرم ہو اس کے ساتھ نکاح پکا حرام ہے، تو لہٰذا بیٹی کے ساتھ تو نکاح نہیں ہو سکتا. تو بیٹی ہونا اور نکاح ان کے درمیان کیا ہے؟ جب ان کے درمیان منافات ہے تو اب نکاح پر جو چیز متفرع ہے
کون؟ طلاق، اب اس کے درمیان اور بیٹی ہونے کے درمیان یہ منافات ہے. جب منافات ہے تو اب حاضی ابنتی بول کر حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی کون؟ طلاق مراد نہیں لے سکتے، اس لیے کہ ان میں منافات ہے. اے وجہ میرا یارو، اس لیے کہ اس لیے کہ یہ لفظ یہ لفظ کیڑا حاضی ابنتی اگر صحیح ہو اگر صحیح ہو معنی اس کا، مانا اس کا یعنی اگر دا معنی صحیح ہوئے تھے تو البتہ صحیح دا مطلب بھی اگر ان دی بیٹی ہوئے واقعتاً ان دی کدے واقعتاً بیٹی ہوئے تو البتہ ہوگا پتہ ہوگا یہ لفظ یہ لفظ کون؟ حاضی منافی نکاح کے لیے، کے لیے اور لأن البنتیت تنافی نکاح، تی ہونا نکاح دے منافی، تو لہٰذا بیٹی ہونا کس کے منافی ہو گیا؟ نکاح کے منافات. پس ہوگا یہ لفظ ہوگا یہ لفظ کیڑا حاضی ابنتی منافی نکاح کے حکم کے لیے بھی، نکاح کے حکم کے لیے اور وہ طلاق ہے، اور وہ طلاق ہے. کیونکہ طلاق تا ہی ہونی نے پہلے نکاح نہیں ہوئے ہے مطلب ہے جی. کوئی بندہ تو آ کے جی کوارا بندہ کہ میں جتنی پاکستان میں لڑکیاں ہیں جو میری مجھ پر حرام نہیں ہیں محرم نہیں ہیں جن سے میری شادی ہو سکتی ہے میں نے سب کو طلاق دی، 3 طلاقیں دی ہیں، 300 طلاقیں دی. استاد جی کیا حکم ہے؟ حکم ہے بھی جب اپنا کر اللہ کا ذکر کر، یہ حکم بے کی ہویا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں جی اس لیے کہ یہ لفظ اگر صحیح ہو مانا اس تو کا اپنا دھیان کر، پٹھے مشورے نہ دے کماریاں نو ہمیشہ تو ہوگا یہ لفظ منافی نکاح کے لیے. پس ہو گیا یہ لفظ منافی نکاح کے حکم کے لیے اور وہ طلاق ہے. ہمارا کروے نے کیا؟ اس لیے یہ لفظ اس لیے کہ یہ لفظ اس لیے کہ یہ لفظ اگر صحیح ہو یعنی اون دی تی ہووے اگر صحیح ہو مانا اس کا البتہ ہوگا منافی نکاح کے. پس ہو گیا یہ لفظ منافی نکاح کے حکم کے لیے اور وہ طلاق ہے. اور نہیں استعارہ وہ کیے کہ ذکر کیا جائے بیٹی ہونا تے مراد لیا جائے اس سے طلاق، یعنی حقیقی معنی چھڑ کے مجازی معنی انہوں استعارہ بھی آندے نے. اور نہیں استعارہ تنافی کے پائے جانے کے ساتھ، حقیقی معنی تے مجازی وچ منافات بھی ہوئے تے مجاز بھی مراد لبو، ان دی اجازت نہیں. تعلق تے ہونا چاہیے جی. وہ ادھروں بےزتیاں کر رہے تسی اندروں چپیاں پا رہے ہو. چنگے چلی گل جی. اور نہیں استعارہ تنافی کے پائے جانے کے ساتھ جی. نہیں استعارہ تنافی کے پائے جانے کے ساتھ. اور ویکھو تے اشیا او لینا ہاذا نظر آئے. یہ جواب ہے اراد مذکور سے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ قول قائل کا ہی ابنتی نہیں ممکن یہ کہ بنایا جائے اس قول کو مجاز طلاق سے، اس لیے کہ بنتیت کی حقیقت انداتی ہونا منافی ہے نکاح کے. پس منافی ہوگا وہ نکاح کے حکم کے بھی اور وہ طلاق ہے. پس نہیں مراد لیا جائے گا حاضی ابنتی کے ذکر کے ساتھ طلاق باوجہ منافات کے دونوں کے درمیان. آئی کھانے لو صح نہیں مراد صحت سے یہاں وہ جو مقابل ہوتا ہے فساد کے، بلکہ یہ بمانا ثبوت ہے. وہ اگے صرف نا ثبوت دوتے دلیل دیتی ہے کہ بھی کدے کدے صحہ بمانا ثابت بھی ہوں صحہ بمانا ثابت بھی ہوں. سمجھ آئی ہو؟ او جی میں شاعر دا شعر انہیں آکھیا یا صبیح الوجہ یا رطب البدنی یا قریب العہد من شرب اللبن صح عند الناس انی عاشق غیر ان لم یعرف عشقی لمن روحہ روحی و روحی روحہ مرعا روحین حلا فی البدن. سنیا جی جنے بم کٹ دیتے اے ظفر حال ہی گیا. اے سونے چہرے والیا، اے تر بدن والیا، اے نویں نویں زمانے والیا، دودھ چھڈن والیا، والیا والیا کر رہا مراد والی ہے. صحیح اے صح اے دلیل صح بمانا ثابت
صحب مانا یعنی شیر تھا لے آندے نے کیا دیکھو شیر شاعر نے کیا کہ بمانا وہ اپنا رونا رو رہا اسی اپنا وجہ رونا کٹ رہے ہیں وہ دے رو رہے ہیں کہ بھئی اسی مر گئے تو پوچھ گئے تو کیڑے پاسے تشریف لے گئے دفع ہو گئے تے وہ صحب مانا ثابت ہے لوگوں کے نزدیک میں عاشق ہوں مگر یہ کہ پہچانتے نہیں کہ میرا عشق کس کے لیے ہے میرا عشق اس کے لیے ہے اس کی روح میری روح اس کی روح کسی نے دیکھا ہے دو روح میں حلول کیے ہوں ایک بدن میں جی کوئی نہیں ویکھیا جی عاشق صاحب سب کے نہیں ویکھیا سب کو نہیں ویکھیا جی اگے جی تے صرف نا صح بمانا ثابت اگے جی بخلاف قوله هذا ابنی فإن البنوة لا تنافي ثبوت الملك مل کے واجیا ملك للأبي مالک ملک بننے دا بڑا شوق ہے مل کے ملك للأبي بل يثبت الملك له ثم یاتے کو يعتق عليه بس اور دھیان کرو کل تو مسئلہ پڑھایا سی نواں سوال ہے پہلو سمجھ لو کہ سونے فرمایا جو ذی رحم محرم کا مالک بنے جو ذی رحم محرم کا مالک بنے وہ اس پر آزاد ہو جائے گا فرمایا مالک بنے مالک بنے وہ اس پر آزاد مالک بنے وہ اس پر آزاد یعنی پہلے مالک بنے دا پھر فوراً وہ خود بخود آزاد ہو جائے گا پہلے مالک بنے گا پھر آزاد ہو جائے گا آگے سمجھے ہن واپس آؤ سوال ہے کہ جب اس نے اپنے غلام کو کہا ہاذا ابنی کیا هذا ابنی ابنی کیا انہیں هذا ابنی ہاذا ابنی تے پتر تے ہے کو نہیں ایندا پتر ہے پتر ہے نہیں وہ بھی معروف ہونا سے فلانے دا پتر ہے انہیں آکھے میرا پتر ہے سمجھ آئی تے جے کرے پتر ہوندا تیندا غلام ہونا سی نہیں ہونا سی پتر ہونا تے غلام ہونا منافات ہے تے تو سیند کو آزادی کی میں مراد لے لیے کیونکہ آزادی متفرع ہونی مولوی جی غلامی ہوتے پتر پہلے غلام ہووے تے پھر کی ہووے آزاد ہووے تے یہ ہے نا اے بھئی بیٹا ہونا اور غلام ہونا ان میں منافات ہے کس میں بیٹا ہونا اور غلام ہونا جب منافات ہے تو غلامی پر جو چیز متفرع ہوتی ہے کیا آزادی پھر بیٹا ہونا اس کی بھی منافی ہے جب اس کے منافیت سے پھر تم نے مجاز کیسے مراد لے لیا کیا کہ ہاذا ابنی بول کر مراد کیا ہاذا حر اتھے مجاز کے میں فٹ کر لیا ہمیشہ باجی سوال یہ ہے کہ پچھلی جڑی مثال پڑی سوال ہے کہ مولا نے کہا وہ چھوٹے بڑے دی گل نہیں مطلقاً ہاذا ابنی تے وہ پتہ ہے فلانے دا پتر ہے اندا پتر تے ہے نہیں ہو جی تو ہاذا ابنی هذا ابنی اور تم نے کہا کہ چونکہ حقیقی معنی تو مراد ہے نہیں ہے لہذا مجاز کی طرف رجوع کریں گے تو وہ کیا ہے کہ وہ آزاد ہے کیونکہ جو بھی اپنے ذی رحم محرم کا مالک ہوتا ہے وہ اس پر کیا ہو جاتا ہے آزاد ہو جاتا ہے تو سوال ہے کہ بیٹا ہونا اور غلام ہونا یہ منافات ہے جب ان میں منافات ہے تو غلامی پر آزادی متفرع ہے لہذا بیٹا ہونا اور آزاد ہونا ان میں بھی منافات ہے اس کا جواب تم نے پہلے حدیث سنائی ہے جواب یہ ہے کہ بیٹا ہونا اور غلام ہونا ان میں منافات کوئی نہیں ہے بیٹا ہونا اور غلام ہونا ان میں منافات نہیں ہے کیونکہ سونے فرمایا جو ذی رحم محرم کا مالک بنے جب مالک بنا تو وہ کیا بن گیا باجیا غلام بن گیا گوا جب یہ کیا بنا مالک بنا اور غلام ہو گیا سمجھا گیا تو لہذا بیٹا ہونا اور غلام ہونا یعنی ابے کا بیٹے کا مالک ہونا ان میں منافات نہیں ہے صرف اتنا ہے کہ جو ہی مالک بنے گا فوراً آزاد ہو جائے گا لیکن منافات نہیں ہے جب منافات نہیں ہے تو مجاز کی طرف رجوع کر سکتے ہم بھی شابہ کیا آکھے جی او ویکھ مولوی عبدالعزیز تل گئی امتحان نال پڑھو ہوئی ہم بھی شابہ جواب یہ ہے کہ مالک ہونا اور نا بیٹا ہونا اور غلام ہونا ان میں منافات نہیں ہے بیٹے کا مالک ہونا آخنا یا بیٹے کا غلام ہونا ایک کو گل ہے ان میں منافات نہیں ہے جب نہیں ہے تو پھر مجاز کی طرف رجوع کر سکتے ہیں وہ اس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ جو ذی رحم محرم کا مالک بنے باجیو مالک بنے
مم مالا کا حدیث ہے کہ مم مالا کا وہ تو حدیث لکھی نہیں آشیے تے تو کتاب کو نہیں لکھی. اچھا آج حدیث او اتنے لکھی سی مم مالا کہاں آپ پکڑا تو آپ پکڑا تو آپ میرے مور رکھیے تھے نظر آئے یہ پڑھے تو مم مالا کا ذارہم محرمن 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 وے اگے ہاں آتا کا آتا کا لے جو مالک بنے ذی رحم محرم کا وہ آزاد ہو جائے گا اس پر. تو مم مالا کا تا مولوی جی مالک بنے گا آزادی تا ہونی تو لہذا بیٹا ہونا اور اس کا غلام ہونا ان میں منافات نہیں ہے کیونکہ مالک بنے گا پھر آزاد ہوگا. جب منافات نہیں ہے تو جب بیٹے میں اور غلام ہونے میں منافات نہیں ہے اور حریت متفرع ہے کس پر؟ غلامی پر. تو لہذا بیٹے ہونے سے پر بیٹا ہونا اور آزاد ہونا ان میں بھی منافات یا مجاز کی طرف رجوع کر سکتا برخلاف قول قائل کے حاذا ابنی کیونکہ بنوت میں نہیں پتر ہونا بننا تو کوئی لگتا جی پتر ہونا واجیہ کیونکہ بنوت نہیں منافی ثبوت ملک کے اب کے لیے کیونکہ سونے فرمایا مم مالا کا تے مالک بننا ہے تو انہیں آزاد ہونا ہے جی تو لہذا ابا ہوئے مالک پتر ہوئے غلام انج ہو سکتا ہے ہونا اگرچہ لازم واسطے بھی لیکن کیونکہ سونے جو فرمایا مم مالا کا جی تو بلکہ ثابت ہے ملک باپ کے لیے کندے بچ ابن بچ پھر آزاد ہو جائے گا بیٹا اس پر لہذا نہ ہوئی منافی للعتق پس صحیح ہے استعارہ عتق کے لیے تو فرق ظاہر ہو گیا جی. ہاں جی شاباش. خلاف قائل کے قول کے حاذا ابنی کیونکہ بنوت نہیں منافی ثبوت ملک کو اب کے لیے بلکہ ثابت ہے ملک اب کے لیے پھر آزاد ہو جائے گا بیٹا اس پر. تو پہلے نا یہ دھیان رکھا جی پہلے ملک ثابت ہونی جن نے بھی خریدیا مرد یا عورت خریدی بعد چ نکل آیا بھی اندی پھپھی ہے ماسی ہے دھی ہے بھتیجی ہے پوتی ہے بہن ہے سنی گل یا نکل آیا بھی اندر ابا ہے بھرا ہے دادا ہے پتر ہے پتریجا ہے بھتیجا ہے کوئی بھی نکل آیا تے فوراً وہ لیکن پہلے ملک ثابت ہونی ہے پھر ہوئے گا جی. خلاف قائل کے قول کے حاذا ابنی بس بے شک بیٹا ہونا نہیں منافی ثبوت ملک کے اب کے لیے بلکہ ثابت ہے ملک بلکہ ثابت ہوتی ہے بلکہ ثابت ہوتی ہے ملک اب کے لیے پھر آزاد ہوتا ہے بیٹا اب پر. چلو بسم اللہ الرحمن